لیکن ببانگ دلل سامنے ہے. مجھے درخواست کرنی ہے سدھو صاحب سے کہ مسلم لیگ نواز کے جو نواز شریف صاحب تھے انہوں نے تو ہراس ہی کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, ایکسپریس کی ٹیپیں چھین لی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے اپنا موقف ہم تک پہنچایا. اور ابھی آپ نے بات کی کہ صدر پاکستان کی جو مصروفیات آ رہی, ابھی صدر پاکستان نے لندن کے ہلٹن ہوٹل میں پاکستانی کمیونٹی سے تفصیلی خطاب کیا تھا, اس کی پوری کوریج ہم نے وینس ٹیلی ویژن پر چلائی ہے. اور آج رات 9 سے 10 بجے تک جو انہوں نے پاکستانی صحافیوں سے خطاب کیا اس کی تفصیلی رپورٹ بھی آپ دیکھ لیں گے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہوں نے اپنی زبان سے اپنے اس دورہ یورپ کے حوالے سے کیا کہا, اس کی تفصیل بھی چلے گی. سندھو صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون والوں کو پرویز مشرف صاحب کی آمریت بہت چبھتی ہے, لیکن بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو خود ضیاء الحق کی آمریت کی پیداوار ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بات دراصل یہ ہے جی کہ شکور صاحب نے کچھ پوائنٹس بھی ریز کیے اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ محب وطن ہیں, ہمیں بھی اتنا ہی ملک پیارا ہے جتنا مشرف صاحب کو پیارا ہے. یہ باتیں کہ بھئی فلاں پیداوار فلاں کی ہے, اس طرح اگر آپ اس چیزوں کو اکھاڑتے رہیں گے تو تقریباً سبھی لوگ ایک ہی زمرے میں آ جاتے ہیں. اور یہ جو ایکسپریس کی بات کی ہے, بہت ساری معاملات جو قائد محمد نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز صاحب نے اپنی غلطیوں کی ایڈمیشن بھی کی, میڈیا پہ بھی کی, اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے وعدے بھی کیے ہیں. اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, حکومتیں میں مسٹیکس بھی ہوتی ہیں, پر یہ جو حکومتیں بنی تھیں ہماری 2/3 میجورٹی سے جو ہماری حکومت بنی تھی وہ لوگوں کے فیصلے سے بنی تھی, لوگوں کے ووٹ کی قوت سے بنی تھی, نہ کہ اس پہ قبضہ کیا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اقبال سندھو صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے ایک بات اقتدار سے محروم ہونے کے بعد بار بار کہی ہے کہ غلطیاں ہم سے بھی سرزد ہوئیں, لیکن فوجی حکمرانوں کو بھی یہ اعتراف کرنا چاہیے, یہ تسلیم کرنا چاہیے, اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ان سے بھی ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں ملک کو ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے جس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. وہ بہت سارے لوگ جو اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور اپنا نقطہ نظر صدر پاکستان کے دورہ یورپ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر انتظار کیجئے, کمرشل بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اپنے دونوں مہمانوں سے مزید بات چیت جاری رکھیں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. Now 0844 541 5000. Flashdown. Your home is not far away. پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان عارف, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو معزز اور نوجوان سیاسی قائدین موجود ہیں. جناب اقبال سندھو صاحب, آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, آپ پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے سپوکس مین ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. جناب عابد چشتی صاحب, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. سندھو صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ اس بات پر اعتماد ہی نہیں کرتے کہ 18 فروری کے انتخابات منصفانہ ہوں گے, شفاف ہوں گے, غیر جانبدارانہ ہوں گے, تو پھر آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا جس طرح تحریک انصاف نے کیا, جماعت اسلامی نے کیا. فیضان صاحب, یہ